अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, आज पाकिस्तानी मीडिया समेत आम फहम में ये बात सुनने में आती है कि पाकिस्तान में अदालती निजाम, जुडिशल सिस्टम आजादाना तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। तो फिर सोचने की बात यह है कि अगर अदलिया का निजाम आजाद और शफाफ है तो फिर इन लाखों केसेस का क्या जिन पर गर्द जमी हुई है? क्या फौरी सुनवाई, फौरी फैसले हो रहे हैं? क्या दहशत गर्दों को सजा मिल रही है? क्या मुजरिमों को कैफरे किरदार पर पहुंचाया जा रहा है? क्या सिफारिश और रिश्वत का मुकम्मल सफाया हो चुका है? क्या हमारे मुल्क का कानून सबके लिए एक है? क्या हमारे हुक्मरान अपने जाती फायदे के लिए कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? जो कवानीन हमने वज़ा किए हैं उन पर तो अमल होता ही नहीं, और अगर काबिल अमल बनाया भी जाए तो सिर्फ गरीब अवाम के लिए, जबकि आला तबके को तो इस्तस्ना हासिल है। दर हकीकत पिछले 5 सालों में इसी वजह से निचली सतह पर निजाम में कोई तब्दीली वाकया ही नहीं हो सकी कि सुप्रीम कोर्ट के पास हुकूमती दगाबाजियों पर नजर रखने और उलझने के सिवा और किसी काम की फुर्सत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना तो किसी का काम है, मगर आम आदमी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने मसाइल के हल के लिए आवाज उठाना उसके लिए मुहाल है। अगर इस सतह पर कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी तो आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतों पर 100 मोटोज कोई मायने नहीं रखते होंगे। बहुत ज्यादा कीमती वक्त इन सरगर्मियों पर जाया हो चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करे ताकि सुप्रीम कोर्ट निचली सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए कोई ठोस इकदामात कर सके, और क्या क्या करने की जरूरत है और कैसे इंसाफ की फौरी फराहमी मुमकिन हो पाएगी, हम इस सब पर बात करेंगे। मुझे इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं, आज मेरे साथ लाइव स्टूडियो से मौजूद है जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम आज जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पर बात करना चाहेंगे। हम मालूम करना चाहेंगे कि हमारे इस सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स हैं, किन चीजों की कमी है। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें, हमने ओवरऑल जुडिशल सिस्टम पर एक रिपोर्ट तैयार की है, हमारे व्यूअर्स अपडेट हो जाए एंड देन वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन। पाकिस्तान में मौजूदा अदालती निजाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आला अदलिया का दर्जा हासिल है, जिसका फैसला आईनी और कानूनी मामलात में हतमी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स हैं, जो कि पाकिस्तान के हर सूबे में कायम किए गए हैं। इनमें लाहौर, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत, एडिशनल जज की अदालत और सिविल जज की अदालत भी शहरियों को इंसाफ फराहम करती है। मुजरिमाना केसेस के हवाले से क्रिमिनल कोर्ट्स भी मौजूद हैं। इनमें हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा चंद खुसूसी अदालतें, ट्रिब्यूनल और बोर्ड्स भी कायम किए गए हैं। इस जिम्न में फैमिली कोर्ट, जुवेनाइल कोर्ट, इंसदादे मनशियात की अदालत, बैंकिंग कोर्ट, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट, सर्विसेज ट्रिब्यूनल, इंसदादे रिश्वत की अदालत, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और लेबर रिलेशंस कोर्ट्स काम कर रहे हैं। अदालतें होने के बावजूद मुल्क भर की अदालतों में 2.5 मिलियन, जबकि भारत में इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में सजाए मौत के लगभग 8,000 कैदी हैं, जो कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अपनी सजा पर अमल दरामद का इंतजार कर रहे हैं। जी जाहिद हामिद साहब, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट देखी, ये हमें पहले बताइएगा, सबसे पहला जो मैं आपसे मालूम करना चाहूंगी कि जो एक जुडिशल सिस्टम होता है, जो एक फाइन जुडिशल सिस्टम होता है, उसकी फिलॉसफी क्या होती है? क्या वो हमें पाकिस्तान में नजर आ रही है? देखिए, पहले हम आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ की तरफ रेफर करेंगे कि जिसमें अदालती निजाम की सारी फिलॉसफी हुजूर ने बयान फरमा दी थी। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब उनमें कोई अमीर आदमी जुर्म करता था तो उसको बचा लिया जाता था, उस पर अदालती निजाम नहीं लगाया जाता, उसको सजाएं नहीं मिलती थी। लेकिन कोई गरीब आदमी अगर कोई जुर्म करता तो उसको सजाएं दी जाती थी। पूरी कौमें तुमसे पहले तबाह इस बात पे हुई। हुजूर ने जो फरमाया उसका मफहूम है ये। जुडिशल सिस्टम की फिलॉसफी ही यही है कि मुल्क में एक ऐसा अदल का निजाम कायम किया जाए जिसकी कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कुछ उसकी खुसूसियात हों, जो एक इस्लामी निजाम अदल है। कुरान पाक में जो सबसे ज्यादा एम्फसिस अल्लाह ताला ने माशरे में जो पूरा निजाम है वो इसलिए है कि अमन कायम हो, लेकिन अमन अदल के साथ हो, इंसाफ के साथ हो, और बगैर इंसाफ के कोई अमन, कोई अदल कायम नहीं होता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था
کہ حکومتیں کفر کے ساتھ رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور ظلم کا مطلب یہی ہے کہ اس نظام میں عدل نہیں ہے، اور عدل کو نافذ کرنے کے لیے عدالتیں ہوتی ہیں، لاز ہوتے ہیں، قوانین ہوتی ہے، جج ہوتے ہیں، عدل کا نظام ہوتا ہے. ٹھیک، تو پھر پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو پہلا ایٹریبیوٹ ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، تو 1860 میں انگریزوں نے اس وقت بنایا تھا جب ہندوستان پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور اس جوڈیشل سسٹم کا مقصد یہ تھا کہ غلام قوم کو غلام رکھنا ہے. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے. پاکستان میں جو آج لا چل رہا ہے وہ اینگلو سیکسن لا کہلاتا ہے. وہی میجسٹریٹ کورٹس، سیشن کورٹس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور یہ سارے، اگر آپ لاہور ہائی کورٹ میں جائیے تو کسی بھی کمرے عدالت میں چلے جائیں جہاں ہائی کورٹ کا جج بیٹھتا ہے، دیواروں پہ 1860 سے مرے ہوئے گلے سڑے انگریزوں کی تصویریں لگی ہوں گی، اور ابھی تک انہوں نے وہ منکی ٹائپ وگس پہنی ہوئی ہوں گی کہ جو ساری وہ دیواروں پہ آپ کو نظر آئیں گی. بالکل وہی نظام، اس کے جو اسٹرکچر ہے، جو عمارتیں ہیں، وہ بھی 1860 کی ہیں. اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی اتنے ہی بوسیدہ گلے سڑے ہیں کہ لگتا ہے 1860 سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہی فائلیں، وہی کاغذ، وہی نظام، وہی ریکارڈ روم، وہی سارا پروسیجر، وہی محرر، وہی آپ کے جو نوٹری پبلک والے جو باہر بیٹھے ہوئے، وہی گندگی، وہی غلاظت. ایک گلا سڑا نظام جو انگریز چھوڑ گئے تھے، اس کی لاش بھی گل گئی ہے. یہ ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم. جو المیہ ہمارے ساتھ ہوا کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا. اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سکہ کس کا چلتا ہے، قانون کس کا چلتا ہے، حکمرانی اس کی ہوتی ہے. پاکستان میں حکمرانی تو انگریز کی ہے، قانون سکہ تو انگریز کا چلتا ہے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل تو ہم نہیں کرتے. پہلی لائن لکھی ہوئی ہے کہ قرآن اور سنت از گوئنگ ٹو بی دا سپریم لا. یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک، لیکن ہمارا جوڈیشل سسٹم براہ راست تصادم میں ہے قرآن و سنت سے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات لا اینگلو سیکسن ہے، شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق آپ فیصلے نہیں کرتے. دوسری بات، لا کے علاوہ جو پروسیجرز ہیں، ایک اچھے نظام عدل، چاہے وہ کفر کا ہو یا اسلام کا، اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. پہلا ایٹریبیوٹ اس کا یہ ہے کہ وہاں پر عدل مفت میں ملتا ہو، فری. دیٹ از امپورٹنٹ. یہ نہ ہو کہ غریب آدمی لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے اس کو انصاف لینے کے لیے، اور امیر آدمی پیسے دے کے انصاف خریدتا ہو. انصاف کا مفت میں ملنا لازم اور واجب ہے کسی اچھے جوڈیشل سسٹم کے لیے. جب مفت میں آپ انصاف کی فراہمی کرتے ہیں تو پھر امیر و غریب برابر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. پاک مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بھی واقع آئے ہیں کہ جب ایک اونٹ والے نے خلیفہ وقت پر کیس کر دیا اور کیس جیت بھی گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا تھا. خلیفہ وقت نے زیادتی کی، اونٹ والے سے کام لیا، پیسے نہیں دیے. خلیفہ وقت کے خلاف اونٹ والا قاضی کی عدالت میں چلا گیا، قاضی نے خلیفہ کو بلا لیا، پیسے دلوائے. یہ ہوتی ہے پہلے ایٹریبیوٹ، مفت. نمبر ٹو اٹ شوڈ بی امیجیٹ. یہ نہ ہو کہ ایک ایک مقدمہ 20 سال چلے، 30 سال چلے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر آپ انصاف وقت پہ نہیں دیتے تو آپ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک طلاق کا مقدمہ بھی، عورت کے اندر میاں بیوی میں طلاق کا جھگڑا 20 سال چل پڑتا تھا پہلے، اب کچھ قانون سازی کر کے انہوں نے کچھ جلدی کیا. کرائے کا مکان کا فیصلہ 30 40 سال چلتا ہے. کسی کی زمین پر کوئی قبضہ کر لے، دادا کیس کرتا ہے، پوتے کے نصیب میں نہیں ہوتی وہ زمین، 30 40 سال ہی چلتے. تیسرا ایٹریبیوٹ ایک جوڈیشل سسٹم کا ہے کہ وہ دروازے کے ساتھ ہو. یہ نہ ہو کہ کوئٹہ کا ایک شخص انصاف لینے کے لیے اسلام آباد آئے، سپریم کورٹ میں آ کے اس کو انصاف ملے. یہ نہ ہو کہ سوات دیر اور مالاکنڈ سے ایک شخص چلے اور اس کو جا کے لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف پرچہ ہو گیا تو اس بیچارے کو لاہور جا کے اپنے مقدمات نپٹانے پڑے. یہ گھر کے دروازے پہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ کہ وہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے. یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جرم تو آپ کو نظر آتا ہے، دہشت گردی نظر آتی ہے، جرم نظر آتا ہے، دہشت گردوں کو سزا نظر نہیں آتی. بلکہ قرآن پاک میں حکم یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کریں ان کو ہاتھ اور مخالف سمتوں سے کاٹ کے سولی چڑھا دو، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس تماشے کو دیکھے. یعنی باقاعدہ ڈیٹرنس کریٹ کرنے کا حکم ہے. سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ وہ تلوار سے گردن اتارتے ہیں نماز جمعہ کے بعد، چوک پہ اتارتے ہیں تاکہ پوری دنیا دیکھے. ایران میں وہ اس طرح کرتے ہیں، چائنا میں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب کسی کرمنل کو پنش کرتے ہیں تو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو سزا دی جا رہی ہے. وہ ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے، انصاف ہوتے ہوئے نظر آئے تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ملک میں انصاف ہو رہا ہے. آپ جرم تو دکھاتے ہیں، انصاف نہیں دکھاتے، نتیجتاً مجرموں کو حوصلہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اور پھر وہ قرآن و سنت پہ مبنی ہو. یعنی آئیڈیلی ویسے تو کفر کا نظام اگر ہوگا تو قرآن و سنت پہ نہیں ہوگا، لیکن اسلام کا نظام کا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر ہو. اس میں قرآن و سنت کے جوڈیشل سسٹم کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ سارے وہ ایٹریبیوٹس پورے کرتا ہے کہ جو ایک اچھے جوڈیشل سسٹم کے ہیں. اور اس میں وکیل نہیں ہوتا. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنے کی بات ہے.
برنارڈ لوئس ایک اورینٹلسٹ ہے, ایک مستشرق ہے جو مشرق پہ کام کرتا ہے, مشرق کی ویلیوز پہ کام کرتا ہے, آج کل کی دنیا میں زندہ ہے, بڑی کتابیں اس نے عالم اسلام پر لکھی ہیں, مغرب کے نظام پر لکھی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ مغرب کے نظام نے دنیا پر جو غلبہ قائم کیا ہوا ہے, جو ہم نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, وہ دو شعبوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے. ایک ہم میڈیا کی وجہ سے کرتے ہیں, صحافی کی وجہ سے, ایک ہم لائرز کی وجہ سے کرتے ہیں, قانون سازی کر کے. یہ ساری جو آپ چاہے وہ یو این کے لاز بنے ہوئے ہوں, چاہے انٹرنیشنل مانیٹری یونین کے لاز ہوں, چاہے آئی ایم ایف کے لاز ہوں, ورلڈ بینک کے لاز ہوں, بناتا تو کوئی لائر ہے نا, کوئی وکیل بناتا ہے. چاہے کانسٹیٹیوشن بنانے ہو, چاہے یہ قانون سازی کرنی ہو, چاہے بلاسفمی لا ہو یا حدود لا ہو, جو بھی لاز ہیں یہ لکھے تو کسی وکیل نے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر قبضہ کرتے ہیں, قائم رکھتے ہیں اپنے وکیلوں کے ذریعے. قانون سازی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم کبھی اس میں شریعت کو, اسلام کو, قرآن کو آنے ہی نہیں دیں گے. اور جس طرح مثال کے طور پر ایک قتل کا مقدمہ ہے, مثال پاکستان کی مثال لیتے ہیں, ایک قتل کا مقدمہ آتا ہے, دونوں طرف سے وکیل کیے جاتے ہیں. ایک پارٹی تگڑی ہے وہ تو کر لیتی ہے, اعتزاز احسن جیسے وکیل کو 2-4 کروڑ روپے دیتی ہے. ایک کچھ پتہ نہیں جج کو خرید لیا جاتا ہو, وہ جج کو بھی خرید لیتی ہے, کوئی پارٹی جج بھی خرید لیتی ہے, لائر نہ کریں جج کریں. ایک بیچاری غریب ہاری مزدور کسان ہے جس کے بچے کو قتل کیا ہے وڈیرے نواب فیوڈل نے, وہ بیچارہ 2000 روپے کا وکیل بھی نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہیں پہ انجسٹس, ظلم تو ادھر ہی شروع ہو گیا, کیونکہ وہیں پہ آپ کے تھانہ کچہری سے ہی بات وہیں سے خراب ہوئی. پھر معاملہ یہ ہے کہ وکیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, وکیل کے فائدے میں یہ بات نہیں. جب آپ نے ایک پروفیشن یہ کریٹ کر دیا جس کا کام لوگوں کے مقدمے لڑنا ہے, تو اس پروفیشن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے, اس کا رسک اس بات میں ہے, اس کا کھانا پینا اس بات میں ہے کہ مقدمے 20-20 سال چلیں. اگر مقدمے 2 دن میں ختم ہونے لگے تو وکیل کہاں سے کھائے گا, اس کی انکم جو ہے, اس کی انکم کہاں سے آئے گی. تو آپ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ جس کے اندر مقدمات جلدی انصاف دے ہی نہیں سکتے, مقدمات جب تک برسوں نہ چلیں. تو مجھے پھر یہ بتائیں زاہد حامد صاحب, آپ نے ہمیں ایٹریبیوٹس بتائے ہیں ایک فائن جوڈیشل سسٹم کے, اور پھر ہمیں جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں, ہمیں جو یہ ڈفرنٹ سیکٹرز نظر آ رہے ہیں جوڈیشل سسٹم کے, کہ اینگلو سیکسن لا ہو گیا, ایف سی آر ہو گیا, جرگا اور پنچایت بھی نظر آتا ہے, پھر ہمیں شریعہ آرڈیننس بھی نظر آتا ہے, پھر ہمیں ملٹری کورٹس بھی نظر آتے ہیں. یہ ساری جو ڈائمینشنز ہیں, ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف جوڈیشل سسٹم ان پاکستان, ان سب کو پھر آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ یہ ریاست جو اپنے ساتھ کانفلکٹ میں ہے. ہم نے بات کہی نا کہ پاکستان کا آئین تو کہتا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا. اگر آپ قرآن و سنت جس طرح قرآن و سنت چاہتا ہے ویسے نافذ کر دیں تو پھر آپ کو کسی اور عدالت, کسی اور لا کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے قتل کے مقدمات مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالتوں میں قتل کے مقدمات 5-5 منٹ میں فیصلے ہوتے تھے. اس زمانے میں بڑے سے بڑا مقدمہ لے آئے, یہ 15 منٹ نہیں لگتے تھے فیصلہ ہونے میں. آج 20 سال کیوں لگتے ہیں, آج لاکھوں کروڑوں روپے کیوں خرچ ہوتے ہیں؟ سوال یہی ہے کہ اگر آپ اپنے کانسٹیٹیوشن کو نافذ کر دیں, چونکہ آپ نے وہ کیا نہیں ہے, لہٰذا آپ ڈیپینڈ اس سے بچنے کے لیے, اسے ایک لائن سے بچنے کے لیے کہ جس میں لکھا ہے قرآن و سنت سپریم لا ہوگا, اس سے بچنے کے لیے آپ ہر طرف ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. آپ اینگلو سیکسن لا جو 1860 میں انگریز نے دیا تھا, انڈیا بھی وہی چلا رہا ہے, آپ بھی وہی چلا رہے ہیں. اور اس کی مثال ہم آپ کو صرف یہ دیں کہ انڈیا میں جو مقدمات پینڈنگ ہیں ان کی مجسٹریسی کورٹ میں, سیشنز کورٹس میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں, وہ اتنے زیادہ ہیں, لاکھوں اور کروڑوں میں ہیں کہ ان کو حل کرنے میں 400 سال لگیں گے. پاکستان میں جو مقدمات ہیں, اگر یہ سارے مقدمات آج کے ججز کی تعداد اور آج کے نظام کے ساتھ آپ ان کو حل کرنے بیٹھیں تو 200 سال لگیں گے تقریباً. اللہ سے ڈرے انسان, کوئی قوم ایسا انصاف کر کے, عدل کر کے, اس قسم کا ظلم کر کے عدل کے نام پر چل سکتی ہے؟ یہ بات چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار میں منسوب ہے چرچل سے یہ بات, تو اس کو کسی نے کہا کہ پورا انگلینڈ تباہ ہو گیا, پورا ہمیں تباہی بربادی ہو گئی, ہم کس طرح, تو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی عدالتیں بڑے اچھے فیصلے کر رہی ہیں. اس نے کہا فکر نہ کرو, ہم زندہ رہیں گے, ہم سروائیو کریں گے, ہم بڑی عظیم قوت بنیں گے جب تک ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. تو ہماری عدالتیں اینگلو سیکسن لا پہ چلتی ہیں جس کا آغاز ہی حرام اور ناجائز انگریز نے اس لیے بنایا تھا کہ غلام قوم کو غلام رکھنا ہے. اب انگریز چلا گیا, اس کے کالے براؤن بھورے صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ رہ گئے اور وہی نظام چلا رہے ہیں جو انگریز چھوڑ کے گیا. نتیجہ یہ ہے کہ جو علاقے کے اور گاؤں کے لوگ ہیں وہ اینگلو سیکسن لا میں سسٹم میں پھنسنا نہیں چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں کا فیصلہ خود کر لیں, اس لیے پنچایت بنا لیتے ہیں, جرگے بنا لیتے ہیں. اب چونکہ جہالت عام ہے لہذا وہ جرگے ایسے جاہلانہ فیصلے کرتے ہیں, جس طرح کسی انسان کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئلوں اور انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے, کسی عورت کو کاروکاری کے فیصلے کر کے اس کو مار دیتے ہیں. یعنی ایسے جاہلانہ فیصلے پھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں جو ہے انسان توبہ کرے کہ 21ویں صدی میں بچے اور بچیوں پہ ایسا ظلم کس طرح ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ کے مطابق جو ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے, ہمارے پاس جو فیڈرل شریعہ کورٹس آف پاکستان ہے, ہائی کورٹس ہیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس ہیں, جوڈیشل میجسٹریٹس ہیں, فیملی کورٹس ہیں, یہ سب اس میں کہاں کہاں پہ فلاز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پورا اگر ہم اتنا بیہائنڈ چل رہے ہیں, 150 سے 200 سال بیہائنڈ چل رہے ہیں, تو دیٹس اے لاٹ. آپ اس چیز کو ہم کیسے ریکور کر پائیں گے؟ اس کو نہیں ریکور کر سکتے, یہی سمپل بات ہے. دیکھیے اس کا ہم آپ کو معاملہ بتائیں کیا ہوا.
पाकिस्तानी बात नोट करने की है, पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा मुसल्ला बगावत खड़ी हो गई पाकिस्तान में, हमें बाकायदा फौजकशी करनी पड़ी, हजारों लोग मारे गए, एक जंग करनी पड़ी हमें सवात के इलाके में। वो बगावत शुरू की हुई थी, वो बगावत शुरू हुई थी पाकिस्तान के अदालती निजाम के खिलाफ, जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ। ये बात लोग नोट नहीं करते हैं। जो सारी सवात की बगावत थी, ये अमेरिका के 9/11 से पहले की बात है। 90s के अंदर सूफी मोहम्मद ने जो तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मद की मूवमेंट चली थी, उसका नाम देखें आप, तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मद। क्यों ये मूवमेंट शुरू हुई थी? क्योंकि इट वाज अ रेबेलियन, वो बगावत थी इस अंग्रेजों के एंग्लो सैक्सन जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ। और यही होता है कि जब मुल्क में अदालती निजाम काम न करे, फिर बगावतें खड़ी होती हैं, लोग इंसाफ मांगते हैं। हुआ क्या कि बाद में इसी बात को टीटीपी ने, 9/11 के बाद टीटीपी ने एक्सप्लॉइट किया, मुल्ला फजलुल्लाह ने। होता क्या था कि सवात में 1970 के आसपास तक काजी कोर्ट थी। सवात गो के पाकिस्तान का हिस्सा थी, लेकिन वाली सवात का अपना निजाम चला करता था वहां पर, और वो काजी कोर्ट्स थे। काजी कोर्ट्स का मतलब होता है इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम में कि काजी बैठता है, जज बैठता है, और दोनों पार्टी सामने आ जाती है जिनको शिकायत होती है, और काजी दोनों को सुन के वही फैसला कर देता है। इसमें ना पुलिस इन्वॉल्व होती है, ना वकील इन्वॉल्व होता है, ना वकीलों की तनख्वाह इन्वॉल्व होती है, ना एक लंबी लंबी तारीखें पड़ती हैं। काजी सुनता है, जज सबसे समझदार आदमी होता है, जज फैसला करता है, खुद सोचता है। यह डिपेंड नहीं करता कि मुझे कौन सा वकील झूठ बोल के धोखा देगा, टेक्निकल इश्यूज रेज कर देगा, कहां एफआईआर सही कटी है, गलत कटी है। दोनों पार्टी सामने, बात सुना, इसकी जमीन, इसका मामला। और हमारे देहातों में 90% मामला कोई कॉर्पोरेट इश्यूज तो नहीं होते, मामला यही होते हैं किसी की जमीन जायदाद, फैमिली तनाजे, पैसों के मामले का लेन देन। ये तो ऐसे मामला हैं जो 5-5 मिनट में रिजॉल्व हो जाए। टीटीपी ने यही किया। सवात में वो गए, लोगों से कहा जी इंसाफ लेने के लिए आप हमारे पास आए। हम अपनी टीटीपी ने अपनी अदालतें लगानी शुरू कर दी। लोगों के जिनके मुकदमात 20-20 साल से सेशन कोर्ट्स में फंसे हुए थे, हाई कोर्ट से फंसे हुए थे, वो अपना मुकदमा लेकर टीटीपी के पास आए। टीटीपी ने उस आदमी को बुलाया जिसने इसकी जमीन पे कब्जा किया था, कहा जमीन खाली करो वरना जान से मार देंगे। उसने अगले दिन जमीन वापस कर दी। एक दिन में फैसला कर दिया जो सेशन कोर्ट्स आपकी 20 साल में नहीं कर रही थी। लोगों ने टीटीपी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वो बाद में जब टीटीपी का असल चेहरा नजर आया, लोगों को बेटियां उठाने लगे और माल लूटने लगे और गुंडे निकले, तब जाके लोगों ने फौज से कहा कि हमारी जान छुड़ाएं, हम तो दोनों जगह फंस गए, ना इधर के राय ना इधर के राय। बात यह है मगर समझने वाली कि सवात में उसके बाद आज भी शरीयत ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया। शरीयत ऑर्डिनेंस का मतलब यह नहीं है कि वहां शरीयत नाफिज हो गई है, मतलब यह है कि वहां कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं कि जो बाकी पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। मसलन वहां पाबंद कर दिया गया कि कत्ल का केस जो है, क्रिमिनल केस 3-4 महीने में आप तय करेंगे, सिविल केस 4-5 महीने में फैसला कर देंगे। तो मज़ाका खेज बात यह है कि जब चूंकि 2-2, 3-3 महीने में मुकदमों के वहां फैसले होने लगे, तो सवात के सारे वकील पेशावर आ गए, क्योंकि वहां बेरोजगार हो गए, वो जॉबलेस हो गए, वो पेशावर आ गए सारे, क्योंकि जहां पे इस अंग्रेजों का बाकी निजाम का वो सीधा गला सड़ा सिस्टम है कि ये 20 साल मुकदमे घसीट सकते हैं, 2-2 महीने में मुकदमे खत्म हो गए, तो फिर वकील क्या करेगा? ठीक, तो हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद हम मालूम करना चाहेंगे कि क्या हमारी अदलिया जो है वो आजाद है, क्या वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल ग्राउंड्स पर वो जो है प्रोसीड करती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आता है जो हम मालूम करना चाहेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के हवाले से। उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों एक आम आदमी को इंसाफ मिलने में सालों लग रहे हैं, जो हमें सुप्रीम कोर्ट्स और दूसरे कोर्ट्स पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं फैसला करते हुए, जिस जाने वो फैसला कर रहे हैं, क्या उसमें एक आम शहरी को टाइम पर इंसाफ मिल रहा है। हम ब्रेक पर जाने से पहले जाहिद हामिद साहब मालूम करना चाह रहे थे कि क्या हमारी अदलिया आजाद है, क्या उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो न्यूट्रल ग्राउंड्स पर हो रही है, क्या वो जो सो मोटो पॉलिसीज अपना रही है उससे एक आम आदमी को इंसाफ मिल पा रहा है या नहीं। इस सारे चैप्टर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम आपको पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का एक हवाला देते हैं जो पाकिस्तान की जुडिशरी पर पूरा उतरता है। और इस्लामी तारीख में लोग जज बनने से डरते थे इस हदीस मुबारक की वजह से। बाकायदा लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप जज बन जाइए, क्योंकि जजेस के बारे में जो अकाउंटेबिलिटी है दुनिया में भी और आखिरत में, खासतौर पे अल्लाह के यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी एक जज की है वो इतनी सख्त है कि मुसलमान तारीख इस्लाम में कानों को हाथ लगाते थे, हाथ जोड़ते थे कि हमें जज ना बनाइए। आजकल रिश्वतें दे के लोग जज बनते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि 3 तरह के जज होते हैं, उसमें से 2 तरह के जज जहन्नुम में जाएंगे, एक तरह का जज अल्लाह ताला के यहाँ मग़फ़िरत उसको नसीब होगी। फरमाया, एक जज वो है कि जो इल्म रखता है, जानता है सच को, लेकिन फिर भी गलत फैसले करता है, ये भी जहन्नुम में जाएगा।
ایک جج وہ ہے کہ جو علم بھی نہیں رکھتا، جاہل ہے اور پھر غلط فیصلے کرتا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا. اور تیسرا جج وہ ہے کہ جو علم رکھتا ہے، حق کو جانتا ہے اور پھر حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے، یہ جنت میں جائے گا. سو ججز کی صرف 3 کیٹیگریز ہیں. پاکستان کے اندر ایک جج کے لیے، چاہے وہ آنےسٹ، ایماندار، سچ کو جاننے والا، حق کو جاننے والا جج بھی ہو، اس کے لیے صحیح فیصلہ کرنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ پورا نظام جو اس کے نیچے کھڑا ہے، وکیل بھی جھوٹ بول رہا ہے، پولیس نے FIR جھوٹی کاٹی ہے، گواہ جھوٹے پیش کیے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جج تو لا از بلائنڈ، جج کو تو فیصلہ اس ایویڈنس کے اوپر کرنا ہے جو اس کے سامنے لائی گئی ہے. اور جب پورا نظام اتنا کرپٹ ہے پاکستان میں، ذاتی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جج کی مغفرت کی اللہ کیا کوئی چانس نہیں ہے. سچ بات ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ جج جھوٹے جانتے بوجھتے بھی بیچارہ جو فیصلے کرتا ہے، نیک نیتی سے بھی فیصلے کرتا ہے، تو فیصلے غلط ہی کرتا ہے. کیونکہ آج تک کوئی FIR پاکستان میں سچی نہیں کٹی، آج تک پولیس نے کبھی کوئی سچا کیس FIR کا داخل نہیں کیا، آج تک گواہ پاکستان کے اندر شاید ہی کبھی کوئی کیس ہوا ہو جس کے اندر گواہوں نے سچ بولا ہو یا وکیلوں نے سچ بولا ہو. یہ لائر اور لائر میں فرق ہی کوئی نہیں کرتا. یہ تو ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ جب ایک اکبر الہآبادی کا شعر ہے کسی کا کہ جب وکیل پیدا ہوا تو شیطان نے کہا آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. تو یہ تو ہمارے بزرگوں کے یہ تو ہمارے بزرگوں کے شعر ہیں جو وکیل کے حوالے سے، کیونکہ وکالت کا نظام ہے ہی ایسا کہ جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے. تو پھر آپ کو سپریم کورٹ کا رول کیسے نظر آتا ہے؟ پچھلے 5 سال کو اگر آپ لیں، جو ہمارے سامنے بات یہ ہے NROs کے کیسز ہیں چلتے رہتے ہیں، اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹس نظر آتے ہیں، سو موٹوز نظر آتے ہیں. سوال یہ بات بالکل واضح آپ کے سامنے اس کا جواب ہے. اگر ملک میں جنگ ہو رہی ہو اور پاک فوج دشمنوں کا مقابلہ نہ کرے، پاک فوج ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے بیرکوں میں بیٹھ جائے، تو پھر اس سوال کا جواب آپ کے سامنے کہ فوج کا کیا کام ہے، فوج کس لیے ہم نے بنائی ہوئی ہے. ہماری پاک فوج نے پچھلے 10-12 سال میں لاکھوں لوگ اس میں جہاد میں جنگ میں شریک ہوئے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے، ہزاروں شہداء ہیں، جانوں کی قربانی دی ہے، اور پاک فوج نے اپنی روٹی حلال کی ہے، اپنی تنخواہ کو حلال کیا ہے، اپنے وجود کو جسٹیفائی کیا ہے کہ پاکستان فوج کا ہونا لازم تھا. اگر یہ نہ ہوتی تو پاک فوج کی وجہ سے پاکستان بچا ہے، ورنہ پاکستان تباہ ہو جاتا. پاکستان کا عدالتی نظام یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. پچھلے 10 سال سے پاکستان حالت جنگ میں ہے. اس عدالتی نظام نے نہ تو کسی دہشت گرد کو سزائے موت دی، نہ ملک میں عدل قائم کیا، نہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی پھیل رہی ہے اس کو روکنے میں کوئی کردار ادا کیا، نہ قانون سازی میں کوئی ادا کیا، نہ پارلیمنٹ کو مجبور کیا، نہ کیبنٹ کو، نہ حکومت کو. پاکستان کی عدلیہ نے سوائے اپنی مرضی کے کیسز لینے کے کہ جن کا ملک کو درپیش خطرات سے کوئی تعلق نہیں تھا، پاکستان کے دفاع میں کوئی کردار نہیں ادا کیا. آپ کو شاید یہ فگرز معلوم ہو کہ پاکستان کی جیلوں میں 8000 سے زائد ایسے قیدی پڑے ہوئے جن پہ سزائے موت واجب ہو چکی ہے، لیکن ان کو سزائے موت نہیں دی جا رہی، بلکہ حکومت ڈیتھ سینٹنس ہو چکی ہے. اس میں سوشل کرمنلز بھی ہیں، اس میں دہشت گرد بھی ہیں، غیر ملکی ایجنٹس بھی ہیں جن کو سزائے موت بن چکی ہے، سزائیں دی جا چکی ہیں، اور بعض سینکڑوں ہزاروں ایسے ہیں جن کے مقدمے ابھی پینڈنگ ہیں، مقدموں کو سنا ہی نہیں گیا ابھی تک، اور ان کو باقاعدہ جیلوں سے بری کرایا جا رہا ہے کیونکہ ججز فیصلہ نہیں کرتے خوف کے مارے، پولیس ان کے خلاف کیس نہیں بناتی خوف کے مارے. حکومت وقت نے سزائے موت پر پابندی لگا دی ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی عدلیہ نہیں ہے، ہم صاف بتا رہے ہیں. پاکستان ٹوڈے. تو زاہد احمد صاحب، پھر ہمیں جو ابھی تک یہ ریزننگ ملتی تھی کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے فنکشن نہ کرنے کا ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم لیجسلیشن کا نہ ہونا ہے، تو ہمیں جو اب ریسنٹلی کیبنٹ کی جانب سے بل پیش کیا گیا جس میں جو ہمیں سجیشن نظر آتی ہیں، جس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ صرف وارننگ دے کر وہ کرمنلز پر فائر کر سکتے ہیں. پھر جو ایویڈنسز ہیں اس میں SMS، ای میلز اور جو ہمیں دوسرے سیکٹرز نظر آ رہے ہیں وہ بھی اس میں انہوں نے اپلائی کر دیے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کچھ اس میں ہمیں تیزی نظر آئے گی ان ٹیررسٹ دہشت گردوں کے خلاف؟ کچھ کورٹس میں جو ہے اب ہمیں ایکسپیڈائٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیسز. ضرورت اس بات کی تھی کہ 21ویں صدی کی ایویڈنس کو ایکسپٹ کیا جائے. اب کیوں بنایا یہ لا؟ تو جب کہہ رہے ہیں نا کہ SMS، ای میل، الیکٹرانک ایویڈنس کو اب ایکسپٹ کر رہے ہیں. بالکل 1860 سے لے کر 2013 تک یہ ایویڈنس ایکسپٹ نہیں ہو رہی تھی. اتنی دیر کیوں لگی ان لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں کہ دنیا 19ویں صدی سے 21ویں صدی میں جا چکی ہے اور آپ کو اب وہ ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے جو انگریز نے مقرر کی تھی. اب آپ SMS کو، ویڈیو فوٹیج کو، ٹیلی فون فوٹیج کو، ٹیلی کمیونیکیشن کو، بلیک بیری کی سروسز کو، انٹرنیٹ کی سروسز کو بھی، فیس بک کے پیج کو بھی ایز این ایویڈنس استعمال کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ لیجسلیشن بنائی ہے تو اب ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کس لیے آپ کی ساری لیجسلیشن کرتے ہیں دہشت گرد کو سزائے موت دینے کے لیے. آپ نے سزائے موت پر ہی پابندی لگا دی، اس ساری کارروائی کا کیا فائدہ؟
آپ نے جب سزائے موت پر ہی پابندی لگا دی ہے تو ان کو مہمان خانے میں رکھنا ہے ساری زندگی, اگلے 20-50 سال تک کھلائیں گے ریاست کے خزانے سے ان لوگوں کو, ان چوروں ڈاکوؤں کو VIP ٹریٹمنٹ دیں گے اور آخر میں ان کو جیل بریک کر کے رہا بھی کر دیں گے, تو ساری لیجسلیشن کا کیا فائدہ جب آپ سزائے موت پر ہی پابندی لگا چکے ہیں. مذاق کس کے ساتھ کر رہے ہیں, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پہلے جو آلریڈی جن کو سزائیں ہو چکی ہیں ان کو تو پھانسی دے نا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ سیریس ہیں. یہ تو مسخرہ پن لگ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے تو سزائے موت پر, ڈیتھ سینٹنس پر بھی ہمیں حکومت کا پرسپیکٹو جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے, انگریزوں کے قانون میں لکھا ہوا ہے, برٹش اینگلو سیکسن لا میں لکھا ہوا ہے, جس کو یہ فالو کرتے ہیں کہ کچھ جرائم ایسے ہیں جن پر سزائے موت دی جائے گی. مذاق یہ بنا ہوا ہے کہ چھوٹے موٹے کرمنلز کے اوپر تو نیچے سیشن کورٹ سزائے موت سنا بھی دیتی ہے, سیشن کورٹ سنا دیتی ہے, ہائی کورٹ اور سزا کو مینٹین کرتی ہے, سپریم کورٹ سزا کو مینٹین کرتی ہے, حکومت پابندی لگا دیتی ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہو رہا ہے قوم کے ساتھ؟ وہ تو ریسورسز بھی ضائع کرنے والی بات ہے, ٹائم بھی ضائع کرنے والی بات ہے. المیہ یہی ہو رہا ہے. ٹھیک, میں ایک اور سیکٹر کو ٹچ بیس کرنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا زاہد حامد صاحب کہ ہمیں سپریم کورٹ دوسرے اداروں کو پن پوائنٹ کرتا ہوا نظر آیا, ان کے فلاز کو پن پوائنٹ کرتا ہوا نظر آیا, اس پر سو موٹو لیتا ہوا نظر آیا. لیکن جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس میں جو جوینائل کورٹس ہیں ان کو 10 سال سے اسٹیبلش ہی نہیں کیا گیا, اور ان جوینائل کورٹس کے جو کیسز ہیں ان کا بوجھ بھی ہائی کورٹس اور ان دوسرے کورٹس پر نظر آتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جوڈیشل سسٹم کو اپنے اندر کے ڈرا بیکس کو ٹھیک نہیں کر لینا چاہیے؟ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. دیکھیے دنیا کے سارے جو آزاد جوڈیشل سسٹمز ہوتے ہیں, عدالتی نظام ہوتے ہیں, وہ اپنے اوپر سے لوڈ کو کم کرتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے امریکہ کتنا بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے. امریکہ کی سپریم کورٹ میں کتنے کیسز جاتے ہیں ایک سال میں, آپ یہ دیکھ لیجئے. اور یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں کتنے کیسز جاتے ہیں. یعنی جتنے 10 سال میں امریکہ کی سپریم کورٹ میں کیسز جاتے ہیں, پاکستان کی سپریم کورٹ وہ کیسز 6 مہینے میں لیتی ہے, یا ایک سال میں اس کے اندر فائل کیے جاتے ہیں. سو یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ریزن یہ کہ پاکستان میں سسٹم آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ مقدمات عدالتوں میں جاتے ہی جاتے ہیں. کوئی آپ نے آربیٹریشن کورس نہیں بنائی ہوئی کہ مقدمات باہر تصفیہ کر لیا جائے. آپ کے جو اسمال کلیمز کورٹس ہیں باہر کے ملکوں میں, چھوٹے موٹے معاملات تنازعات جو لوگوں میں ہو جاتے ہیں, وہ ایک چھوٹی عدالت الگ سے طے کر دیتی ہے, وہ مین عدالتوں تک کیس جاتا ہی نہیں ہے, آربیٹریشن ہو جاتا ہے, تصفیہ کر لیا جاتا ہے. ہمارے جو میجسٹریٹ کورٹس ہیں آپ کے خیال میں کیا وہ اس لیول پر پرفارم نہیں کر سکتے؟ دیکھیے مائنر کیسز کو وہ وہیں پہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ اپنے عدالتی نظام سے پریشر کو کم کریں. آپ کو باہر چھوٹے چھوٹے ایسے عدالتی نظام بنانے پڑیں گے کہ جہاں پہ جیسے کہا کہ 99% مسائل ہماری قوم کے ایسے ہیں کہ جو آپس میں تصفیہ کر کے ریزالو ہو سکتے ہیں. اس کے لیے FIR کاٹنے میں, تھانے میں جانے یا عدالت میں جانے کی ضرورت آنی نہیں چاہیے. ایسا ٹرائل فرنٹیئر میں کیا جا چکا ہے. یعنی اویس غنی صاحب جب گورنر تھے صوبہ سرحد کے, انہوں نے فرنٹیئر کے کچھ علاقوں میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ پولیس اسٹیشنز کے ساتھ انہوں نے مصالحتی کمیشنز, پنچایتیں بنا دی چھوٹی چھوٹی, اور علاقے کے جتنے لوگوں کے کیسز آتے تھے پہلے وہ پنچایت میں جاتے تھے. پنچایت سب لوگوں کو بلا کے پوچھتی تھی کہ جھگڑا کیا ہے تمہارا؟ جی میری بھینس مار دی اس نے میرے گھر کے دیوار گرا دی, میرا فصل خراب کر دی. مائنر ڈسپیوٹ, لوگوں کے ڈسپیوٹ یہی ہوتے ہیں گاؤں میں کہ جی میرے علاقے سے اس کا جانور گھس گیا, میری فصل میں خراب کر دیا, تو یا اس نے میرے ساتھ لڑائی کی, میرے بیٹے کا سر پھاڑ دیا. تو یہ پنچایتیں مل بیٹھ کے 90% کیسز وہی ریزالو ہونے لگے, اور ان پولیس اسٹیشنز میں 90% کیسز کم رجسٹر ہونے لگے. جہاں 100 رجسٹر ہوتے تھے وہاں 10 کیسز رجسٹر ہونے لگے. یہ ایکسپیریمنٹ پاکستان میں کیا جا چکا ہے. آپ کے خیال میں جو ہمیں KPK کی حکومت یہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج کے لحاظ سے کہ انہوں نے موبائل کورٹس ایک بس کی صورت میں جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں, کیا یہ ایک بیٹر اسٹیپ نظر آتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے. یہ پاکستان یا اس کی جگہ چھوٹی چھوٹی پنچایت اگر قائم کر دی جاتی ہیں پولیس اسٹیشن کے ساتھ, وہ زیادہ فائنینشیل بھی پورا نظام اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ یہ بات تو کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ کو موبائل کورٹس پورے پاکستان میں بنانی پڑیں گی. جیسے کہا کہ جو انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر بلوچستان میں یا پنجاب کے کسی گاؤں میں کوئی جرم ہوتا ہے تو اس بیچارے کو آنا پڑتا ہے ہائی کورٹ لاہور کے لیے یا سیشن کورٹ آنا پڑتا ہے, اور یہیں پہ سارا انصاف کا مقصد ختم ہو گیا کہ جب ایک غریب آدمی کو اپنا کاروبار, روٹی رزق چھوڑ کر سینکڑوں میل دور جا کے عدالت میں دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے. بات تو وہی ختم ہو گئی ساری. تو موبائل عدالتیں آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں بنانی پڑیں گی. آپ کو عدالتیں ساتھ ساتھ آربیٹریشن کورٹس کے کیس عدالتوں میں نہ جائے, آپ مصالحتی کمیشنز بنا کے پہلے مصالحت کر کے کیس ختم کر دیں. بہت تھوڑے کیسز ہوں گے, آپ نوٹ کیجئے گا. کوئی عدالت کچہری پولیس کا چکر نہیں کاٹنا چاہتا. لوگ چاہتے ہیں معاملے تصفیے سے ہو جائیں. ملک میں جرگے کا نظام ہے, پنچایت کا نظام ہے, پورے معاشرے کے ہمارا دیہاتی معاشرہ ہے, اس کے اندر یہ پنچایت اور جرگوں کا نظام ایکسپٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ حکومت کی نگرانی میں ہوتا ہی ہے کہ علاقے کا نمبردار, چودھری, علاقے کا فیوڈل, علاقے کا وڈیرا وہ بناتا ہے پنچایت, اور وہ پھر چونکہ خود جاہل ہوتا ہے, خود فیوڈل ہوتا ہے, لہذا وہ ایسے جاہلانہ قسم کے احکامات
फिर डिसीजन मेकिंग में भी वही फ्यूडलिज्म नजर आता है। अगर रियासत इसमें दखल दे, रियासत के इदारे इसके अंदर बाकायदा एज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अदालती निजाम की तरह बाकायदा आप ट्रेन करके पंचायती कमीशन बनाए कि जो रियासत के आदमी हो, तो फिर वो रियासत के कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। इस तरह के जाहिलाना फैसले नहीं होंगे कि अंगारे पे चल के दिखाओ कि तुम सच्चे हो कि झूठे हो। ठीक, मैं आपसे टेररिज्म के सेक्टर पर ही जाना चाहूंगी कि जो हमें एंटी टेररिज्म कोर्ट्स नजर आ रहे हैं, लेजिस्लेशन नजर आ रही है, उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि बड़े बड़े केसेस हल नहीं हो पाते क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स को कत्ल कर दिया जाता है और डर का अंसर पाया जाता है। तो फिर क्या सजाएं सिर्फ गरीबों के लिए रह गई हैं? अगर चीफ जस्टिस खुद ये फरमा रहे हैं कि इस किस्म का डर और अंसर नजर आ रहा है, तो ये जो सजाएं होंगी वो फिर सिर्फ एक आम शहरी के लिए रह जाएंगी। देखिए, बात अभी आपने शाहजेब का केस कराची में देखा है। बिल्कुल, उस केस ने पूरे जुडिशियल सिस्टम को उद्धेड़ करके रख दिया। अगर हम कहें तो पूरे दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम। तो एक मजाहिया जिसे कहना चाहिए, एक मजाक बन गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सुमोटो लेने के बावजूद कातलों की फैमिली ने इतना डराया धमकाया बेचारे मजलूमों को कि वो मजबूर हो गए अपनी जान माल इज्जत आबरू बचाने के लिए कि कुछ पैसे लें और निकल जाएं खामोशी से। अदल नहीं मिल सका इस निजाम में उनको। बात यह है कि जहां तक कम से कम जैसे बात आपसे कही थी ना कि इंसाफ होना भी जरूरी है और इंसाफ होते हुए नजर आना भी जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब में कम से कम यह है कि एक शहजादे ने एक शाह फैसल को कत्ल किया। शाह फैसल बड़े मशहूर शाह फैसल, पाकिस्तान सारे उनसे प्यार करते हैं, उनको भी कत्ल किया एक शहजादे ने। लेकिन चूंकि इस बात के बावजूद कि वो रॉयल फैमिली का शहजादा था, उस वक्त उसको भी गर्दन मार दी गई, उसको सजाए मौत दी गई। दुनिया को पता लगा कि सऊदी अरब में चाहे बादशाह जुर्म करे, अब मामला दूसरा है, अब तो शहजादे जो मर्जी करते फिरें, उस बात को भी 40 साल हो गए। अब तो सऊदी अरब का भी बेड़ा गर्क हो चुका है, शहजादों के लिए कोई कानून नहीं है, आम लोगों के लिए सारे कानून है। और ये जब तबाही आती है किसी हुकूमत या सल्तनत की, तो फिर यही होता है कि बड़ों को सजा नहीं दी जाती, छोटों को सजा दी जाती है। पाकिस्तान में आपको फौजी अदालतें बनानी पड़ेंगी, हम साफ बात कर रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के मामले पर आप जो मर्जी लेजिस्लेशन कर लें, कोई जज, कोई प्रोसिक्यूटर, कोई पुलिस वाला दहशतगर्दों के खिलाफ ट्रायल मुकदमात लेके नहीं जा सकता। दहशतगर्द उसको मार देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उनको पता है कि अगर आज मुझे प्रोटेक्शन दी जा रही है तो कल रिटायरमेंट के बाद तो मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, मुझे दहशतगर्द मार देंगे सारे। इसका इलाज यही है कि जो हजारों दहशतगर्द आपने पकड़े हुए हैं जिनके मुकदमात नहीं चल रहे, इनको आप फौज के हवाले करें, फौज मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। आर्मी के लॉ के अंदर, जैसे हमने कहा कि आर्मी मिलिट्री एक्ट पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जो पाक फौज से जंग करेगा, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग करेगा और फौज उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो फौज उस पर मुकदमा चला सकती है। यह कानून में लिखा हुआ है। तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की फौज है, एवरेज 5 लाख जिसकी तादाद है, उससे हम क्या क्या काम करवाएंगे? अगर हम उसके हवाले ये कोर्ट्स भी करते हैं, ये केसेस भी करते हैं, तो बात यह है, आपको नहीं लगता कि हम अपनी फौज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं? पाक फौज का एक बराह रास्त ऐसा काम होगा जिसका ताल्लुक उसकी जंगी हिकमत अमली, जंगी हरबी हिकमत अमली के साथ वाबस्ता है। पाक फौज से आप बैलेट पेपर ना छपवाएं, पाक फौज से आप कराची में सेंसस और इलेक्शन कमीशन के काम ना करवाएं, वो काम ना करवाएं, ये काम करवाएं, क्योंकि पाक फौज जंग कर रही है और दहशतगर्दों को सजा देना भी पाक फौज का ही काम है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बनती है, क्योंकि वही पकड़ती है और मजबूर फौज को यह किया जाता है कि पकड़ के आप पुलिस को दे दें जो पीछे से बरी करती जाती है। तो फौज तो बड़े शौक से अदालतें बना के इनको फांसियां देगी और फायरिंग स्क्वाड के आगे रखेगी, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज, जो असल बात सोचने समझने की है कि पाकिस्तान का कोई निजाम इस वक्त काम नहीं कर रहा, ना आपका जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा है, ना एजुकेशन सिस्टम, ना पॉलिटिकल सिस्टम, ना पार्लियामेंट, ना कैबिनेट। यह सोचने की बात है। जब अभी आपने देखा है कि अवारान में जलजला आया है बलूचिस्तान में, वहां सिर्फ फौज और एफसी पहुंची हुई है, सिविल गवर्नमेंट है ही नहीं, ना बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई सिविल इदारा वहां मौजूद है। वहां सिर्फ आर्मी और एफसी है जो सप्लाईज पहुंचा रही है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के टेररिस्ट उस पर फायर भी कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। और उस सूरत हाल में आर्मी जंग भी कर रही है और रिलीफ भी पहुंचा रही है। तो इस सूरत हाल में फैक्ट इज के पाकिस्तान का कोई निजाम नहीं चल रहा। बार बार हम ये बात आपसे कह रहे हैं कि ये जमहूरियत या डेमोक्रेसी चलने वाली नहीं है। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक टेक्नोक्रेटिक, पैट्रियोटिक, केयरटेकर गवर्नमेंट से कि जो इन चीजों को संभाले, फौज पे दबाव कम करे। जाहिद हामिद साहब, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये मालूम करना चाहूंगी, जो जाहिद हामिद साहब ने कहा कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स को आ जाना चाहिए इन टेररिज्म के केसेस को हैंडल करने के लिए? क्या मिलिट्री कोर्ट्स ही वाहिल हल हैं? क्या जुडिशियल कोर्ट्स हमारे फेल हो गए हैं टेररिज्म को हैंडल करने के लिए? ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब हम मालूम करना चाहेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
खैरात नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के हवाले से, कैसे इसको रिफॉर्म किया जा सकता है, किन चीजों की जरूरत है कि हम एक आम आदमी को इंसाफ तेज तर तरीके से पहुंचा सके। ज़ाहिद अहमद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने जो सजेस्ट किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो टेररिज्म के केसेस को हैंडल कर सकते हैं, और अगर मिलिट्री कोर्ट स्टैब्लिश कर दिए जाए तो एविडेंस प्रोडक्शन का जो एक बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है हमें दूसरे कोर्ट्स में, वो कवर हो सकता है और केसेस को तेजी से प्रोसीड किया जा सकता है। तो मुझे ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी के दौरानिए में फौज मुस्तकिल कहती रही कि टेररिज्म लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इसमें मजीद तेजी लानी चाहिए, तो क्यों अमल नहीं हो पाया? जबकि जनरल परवेज कियानी हमें मुस्तकिल प्रेशर देते हुए नजर आए थे, तो वो पूरे 5 साल क्यों जाया किए गए? फिर जनरल परवेज कियानी की जानिब से इस किस्म की ऑप्शन क्यों नहीं सामने आई कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनको दे दिया जाए कि वो ये टेररिज्म के केसेस को हैंडल कर लें? देखिए, आर्मी जनरल अशफाक परवेज कियानी की पॉलिसी पिछले 6 साल यही रही है कि फौज को सियासत से अलग रखा जाएगा और पॉलिटिशियंस को इजाजत दी जाएगी कि वो मुल्क चलाएं, ताकि एक दफा शौक पूरा कर लें लोग जमहूरियत का और पॉलिटिशियंस का और सियासत का, बाद में कोई शिकवा न करे कि हमें मौका नहीं मिला। और ये हमने देखा है कि जहां तक मिलिट्री एक्सेस का ताल्लुक है, पिछले 6 साल में फौज ने बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं, और वाकई अगर ये कुर्बानियां फौज न देती तो आज हम सब नाउजुबिल्लाह गुलाम होते या मारे जा चुके होते दुश्मनों के हाथों। ये फौज की कुर्बानियां हैं कि आज हमारी इज्जत, आबरू और जान और माल बची हुई है। फौज दबाव डालती रही पूरी गवर्नमेंट के ऊपर के लेजिस्लेशन करें, लेकिन ये जमहूरियत का एक एपिक फेलियर है कि ना पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेशन की, ना कैबिनेट ने, ना प्रेसिडेंट ने, ना प्राइम मिनिस्टर ने और ना अदालतों ने। पिछले 7 साल में एक दहशतगर्द को सजा नहीं दी गई, कोई लेजिस्लेशन नहीं बनाई गई, जबकि सैकड़ों केसेस आर्मी, आईएसआई और एफसी के ऊपर बनाया गया। ये कमाल की बात है। हमें नजर यही आता है, जो आजकल के हालात हैं, नजर ये आ रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रही है, पाकिस्तान के मीडिया का एक सेगमेंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है, और पाकिस्तान की अदलिया का एक सेगमेंट है जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है। और लेकिन ज़ाहिद अहमद साहब, ये सब क्यों पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगे? क्या पाकिस्तान की बेहतरी में इन सब की बेहतरी नहीं है? हम ये आपके ऊपर छोड़ते हैं इसका जवाब कि या अगर हुकूमत वक्त को क्या ये मालूम नहीं है कि जो करप्शन ये कर रहे हैं, जो मुल्क के खजाने को खाली कर रहे हैं, जो कर्जे ले लेकर हड़प कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के मफाद में है या पाकिस्तान को तबाह कर देगा युगोस्लाविया, इराक और सोमालिया की तरह? क्या इनको मालूम नहीं है? क्या हमारी अदालतों को और चीफ जस्टिस को यह मालूम नहीं है कि हुकूमतें और रियासतें कुफर के साथ चल सकती हैं, जुल्म के साथ नहीं चलती, और जुल्म को दूर करने के लिए अदल और इंसाफ करना लाजिम है? क्या इनको मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है हमारे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को, जो एक ही साहब में 3 लिबास पहनते हैं, कि सजाए मौत का हुक्म कुरान में भी है और सजाए मौत का हुक्म कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और सजाए मौत दी जा चुकी है कैदियों को, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? ये 5 साल के छोटे बच्चे तो नहीं है, जान के कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और अगर ये गद्दार नहीं है तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस नहीं है तो नादान दोस्त है। कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो मामला है जो ये खुल के नहीं बता रहे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कि पाकिस्तान हालत जंग में है और पाक फौज दबाव में है और बिखरी हुई है? अभी पेशावर में एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 कत्लेआम हुए हैं, एक ईसाइयों के चर्च पे मारा गया, एक सेक्रेटेरिएट की बस पे मारा गया, और जंग बढ़ती चली जा रही है। उसके बावजूद ये इस तरह ठंड प्रोग्राम रखे हुए हैं कि जैसे पाकिस्तान जमाना अमन में है। ना चीफ जस्टिस कोई बात करते हैं, ना वजीर आजम कोई बात करते हैं, ना सदर कोई बात करते हैं, ना पार्लियामेंट कोई बात करते हैं। हल तो निकाले मसले का कि अगर हम दहशतगर्दों को सजा नहीं दे सक रहे तो कम से कम फौज के हवाले कर दें कि आप इनको जिस तरह चाहे मारें, सजाएं दें, अदालत बनाएं, मुकदमात चलाएं, जो मर्जी करें, कुछ करें, फॉर गॉड सेक पाकिस्तान को इस अजाब से निजात दें। लोग मजाक बनाया हुआ है कि जी 10 साल से जंग चल रही है इसलिए टीटीपी को इजाजत दे दो कि पेशावर में दफ्तर खोल ले आके, यानी अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। बिल्कुल, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको दफ्तर खोल के दे देना चाहिए, और ये नहीं बात कर रहे कि जंग 10 साल से इसलिए चल रही है कि अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा है, इसलिए 10 साल से चल रही है कि इंडिया दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है, इसलिए 10 साल से चल रही है कि 10 साल से आपने किसी दहशतगर्द को सजाए मौत नहीं दी। जो 8000 बंदा आपने पकड़ा हुआ है उसको एक रात में फांसी दे दे, उसके बाद अगर जंग हो तो मुझे बता दें। ठीक, तो फिर हम अब अगर इस जुडिशल सिस्टम को देखते हैं, हमें चीफ जस्टिस जो हैं वो अनकरीब रिटायर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो नए चीफ जस्टिस आने जा रहे हैं, क्या उनसे किसी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, एक बात तो तय है कि ये चीफ जस्टिस इनके जो जाती कोई रवैया था फौज के खिलाफ, एफसी के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, चूंकि मुशर्रफ ने बेइज्जत किया था इनको, और वो थोड़ा गुस्सा जो है हमें नजर आता है कि फौज के खिलाफ इनका बहुत ज्यादा है, जाती इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ये कंट्रोवर्शियल भी बहुत हो गए हैं। मलिक रियाज का केस है, इनके बेटे का अरसलान का केस है, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो गए पाकिस्तान की जुडिशरी में।
ہمیں امید ہے اللہ سے کہ جو اگلے چیف جسٹس آئیں گے وہ اتنے کنٹروورشل نہیں ہوں گے, وہ آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف اتنے ہاسٹائل بھی نہیں ہوں گے. کون ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی اگلے آئیں گے وہ ان غلطیوں سے سیکھیں گے کہ جو اس چیف جسٹس نے کی. تو آپ کے خیال میں جو ہمیں پچھلے اس دوران میں جو عدلیہ اور آرمی کے خلاف ایک محاذرائی کی سی سچویشن نظر آتی رہی, آپ کے خیال میں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے اس پرسنل گرج کی وجہ سے نظر آئی جو آپ کے مطابق ان کی جو فیلنگز تھی پرویز مشرف کے حوالے سے؟ مجھے ذاتی طور پر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, چونکہ مشرف کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں. بچے کو پتا ہے کہ جھوٹے کیس ہیں, اور عدالت پاکستانی اس طریقے سے عدالت کا کردار مشرف کے رول میں نظر آ رہا ہے کہ وچ از ایکچولی, یعنی یہ وہ لفظ میں استعمال کر دوں گا جو عمران نے کیا تھا تو مجھے سموٹو کر دیں گے یہ کہ جی آپ نے وہ لفظ کیوں استعمال کیا عدالت کے بارے میں. ٹھیک, اکبر بگٹی کو اس نے قتل نہیں کیا مشرف نے, بالکل جھوٹا کیس ہے, بالکل فراڈ مقدمہ بنا ہوا ہے. پاکستان کے پیٹریوٹ سے پرچے کاٹے جا رہے ہیں مشرف پہ, اویس غنی کے اوپر, باقی جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور قتل ہوا بھی نہیں. بے نظیر کو مشرف نے قتل نہیں کیا, اور لال مسجد کا آپریشن بالکل جائز آپریشن تھا. وہاں خوارج جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود تھے, آرمی نے آپریشن کیا تھا. ملک کے سپہ سالار پہ آپ پرچے نہیں کاٹ سکتے اس کے. یہ جو مثال بنائی جا رہی ہے وہ اتنی غلط ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پوری پاک فوج, آئی ایس آئی ادارے تباہ و برباد ہو جائیں گے کہ اگر ایک جگہ ملٹری آپریشن کرنے کی وجہ سے آپ پرچے آرمی چیف پر کاٹے. مشرف کا نام چھوڑ دیں, وہ تھا تو آرمی چیف پہ پرچے نہیں کاٹے جا سکتے اپنی عدالتوں کے, وہ بھی دہشت گردوں کے کہنے پہ. بلوچستان لبریشن آرمی کے کہنے پر آپ نے مشرف پہ پرچہ کیا, لال مسجد کے دہشت گردوں کے کہنے پہ آپ نے مشرف پہ پرچہ کیا, اور بے نظیر کا پرچہ جو ہے جو کہ ٹی ٹی پی اون کر چکی ہے, سوسائڈ بامر وہاں پہ استعمال ہوا تھا, مشرف کیسے قاتل ہو گیا اس کا؟ مجھے کوئی ہمدردی مشرف سے نہیں ہے, لیکن یہاں پر ظلم ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا جوڈیشل گرج ہے, ایک جوڈیشلی انتقام لے رہی ہے, انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ کے مطابق پرویز مشرف جو ہے وہ بے قصور ہے؟ نہیں, ان 3 مقدمات میں بے قصور ہے, باقی جگہوں پہ تو میں کہوں گا ان کو بہت سارے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی قسم کا سیف ایگزٹ دے دیا جائے گا؟ دیکھیے سیف ایگزٹ تو دور کی بات ہے, بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر سیف ایگزٹ دینے شروع کر دی, زرداری کو سیف ایگزٹ مل سکتا ہے تو مشرف کو بھی دے دے. بیچارے مشرف نے کیا کیا پھر جب زرداری کو آپ سیف ایگزٹ دے رہے ہیں؟ بات ہماری یہ ہے کہ آپ کے مطابق پاکستان کی عدلیہ نے زرداری کو سیف ایگزٹ دے دیا. پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کرپشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنی زرداری دور میں ہوئی ہے. اور اس کو کس طرح باہر جانے دیا گارڈ آف آنر دے کے, سلوٹ کر کے. اس کا مطلب ہے آپ نے جسٹیفائی کر دیا کہ ملک میں جتنی بھاری کرپشن کرو, تم رشوت لینے پر پکڑے جاؤ تو رشوت دے کے بچ جاؤ. ایک مذاق بنا ہوا ہے پاکستان میں, اور یہ جو کچھ مثال عدلیہ قائم کر رہی ہے, یہ مثال تو استغفر اللہ العظیم نسلوں میں, تاریخوں میں لکھا جائے گا کہ ایک دور عدلیہ کا ایسا بھی آیا تھا. لیکن پھر ہمیں عدلیہ کا جو رویہ نظر آیا پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب, ان کے پرائم منسٹرز کو کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگتا ہوا نظر آیا, تو پھر اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کی تو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ عدلیہ کا سلوک ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے. منسٹرز کو انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ یا دیا, یہ ساری کارروائی دکھائی, وہ تو ویسے ہی پپٹ تھے, اصل آدمی تو زرداری تھا. آپ کے خیال میں گیلانی کوئی پرائم منسٹر تھا؟ یہ کوئی پرائم منسٹر کی شکل ایسی ہوتی ہے؟ یا اس کے بعد جو دوسرا آدمی آیا تھا وہ جو بیچارہ چند دنوں کے لیے راجہ پرویز وہ کوئی پرائم منسٹر تھا؟ یہ تو پرائم منسٹر کے نام پہ مذاق تھے. زرداری واز دی مین, اس کو کیوں باعزت بری کر دیا؟ اور سارے این آر او کا دھڑا بھی ہے. این آر او جب آپ نے کینسل کر دیا کہ این آر او آپ نے خود کہا کہ لیگل ہے, تو سارے کیسز کو کھول کر اس کو سزا کیوں نہیں سنائی؟ جبکہ سب کو پتا ہے کہ سوئس کیسز ہوں, لیٹرز کے اوپر سال جھگڑا چلتا رہا, اس کے باوجود بھی اس کو ایسا باعزت کر کے بری نکال دیا کہ انسان ہنستا ہے کہ یہ کس کو بیوقوف بنا رہی تھی عدلیہ, قوم کو کس طرح آنکھوں میں دھول جھونکی گئی, کیا مذاق ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر یہ جو پرسپیکٹو ہے کہ عدلیہ کی انکلینیشن مسلم لیگ نواز کی جانب نظر آتی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہے عدلیہ کی انکلینیشن؟ صدائے خلق ہے, نقارہ خدا بھی یہی لگتا ہے, دنیا کو تو یہی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف حکومت کے جو سارے معاملات ہیں اس کی طرف عدلیہ کا بڑا نرم رویہ ہے, اور جو کچھ رویہ فوج کے خلاف ہے, جتنا رویہ آئی ایس آئی کے خلاف ہے, جتنا رویہ ان لوگوں کا اور معاملات کے خلاف ہے, اس کا اگر 1% بھی یہ دہشت گردوں کے خلاف یا ٹیررسٹ کے خلاف اتنا سخت رویہ ان کا ہوتا تو آج پاکستان میں یہ دہشت گردی نظر نہ آ رہی ہوتی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیف جسٹس بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں, مجھے ان کے 2 ہفتے رہ گئے ہیں اب ان کے جانے میں. مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگلا چیف جسٹس جو پاکستان میں آئے گو کہ نظام کفر کا ہی ہوگا, نظام اینگلو سیکسن ہی ہوگا, نظام وہی سیشن کورٹس, ہائی کورٹس, وہی ظلم کا نظام قائم رہے گا, لیکن کم از کم اس لیول پر چیف جسٹس کچھ بڑے فیصلے ایسے کرے گا یا کر لے کہ مثلا جیسے دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کا فیصلہ ہے, یا لوٹی ہوئی دولت یا کرپشن جن لوگوں نے کی ہے پچھلے 5 سال میں ان کو سزا دینے کا معاملہ ہے, فوج کے خلاف جو محاذرائی چل رہی ہے عدلیہ کی اس محاذرائی کو کم کرنے کا معاملہ ہے, کم از کم یہ بڑے کام بھی کر دے اور فوج کو تھوڑا فری ہینڈ دے دے کہ اپنا کام کر لے. آپ کی سجیشن میں زاہد حامد صاحب کے اس وقت پاکستان کا چیف جسٹس کون ہونا چاہیے گیون دا سینیریو جو آپ کے سامنے پرسنالٹیز ہیں؟ اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو آپ کس شخصیت کو نامینیٹ کریں گے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کو.
کو اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں جنرل پرویز کیانی کہ ساری دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ تو آرمی چیف کے حوالے کر دیں, اس کو چیف جسٹس بنا دیں, دہشت گردوں کے خلاف ملک میں امن قائم ہو جائے. اگر آرمی سیکٹر کو ہٹا دیں تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے میں جوڈیشری کا آدمی نہیں ہوں, ججز میں کون اچھا جج ہے اللہ بہتر جانتا ہے, آئی ڈونٹ نو دا ججز, لیکن وہ خود فیصلہ کریں آپس میں میرٹ پہ کون اچھا ہے. لیکن ایک جج ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے بھی ہیں جو لال مسجد کے لائر رہ چکے ہیں. اگر اس طرح کے ججز کو آپ نے, لال مسجد کے دہشت گردوں کا جو لائر ہے اس کو آپ نے جج بنا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اگر اس طرح کے ججز آ کے چیف جسٹس بنیں گے اور پاکستان کے عدالتی نظام کو آئیں گے تو پھر ہم کو ٹی ٹی پی کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کے خلاف دہشت گردی عدالتیں ہی کر لیں گی, یہی کافی ہیں. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے ڈرا بیکس کو کور کرنے کی کوشش کی, سمجھنے کی کوشش کی کہ کون سے ایسے قدم ہم اٹھا سکتے ہیں جس سے کہ ایک بہتر جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہو پائے, ایک عام شخص کو اس کے ڈور سٹیپ پر اور تیزی سے انصاف کیسے مہیا کیا جائے. ہمیں کافی ڈرا بیکس نظر آ رہے ہیں. ہمارے ملک میں جوینائل کورٹس موجود نہیں ہیں, ہمارے ملک میں لوگوں کو جو انصاف کا ٹائم فریم ہے وہ کافی طویل عرصے تک جو ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ہمارے جوڈیشل سسٹم جو کہ دوسرے اداروں کے ڈرا بیکس کو نامینیٹ کر رہے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اگر اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے ان فلاز کو کور اپ کر لیں تو وہ اس سے بھی عوام کو بہتری مل سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.